الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 10ویں روزہ کی مناسبت سے آج انشاءاللہ 10ویں پارہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کا آخری حصہ اور سورۃ التوبہ کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ الانفال جنگ بدر کے ضمن میں نازل ہوئی، اور انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ اس میں اسلام کے جنگی اصول بیان ہوئے ہیں۔ اسلام نے کسی بھی چیز کو بغیر اصول کے نہیں چھوڑا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ جو جنگ کرتے تھے تو جنگ میں جو شخص جو مال حاصل کر لیتا قتل کر کے، وہ اسی کا مالک تصور کیا جاتا تھا کہ جو بھی عربی کسی کو مارتا تھا تو اس مقتول سے جو بھی مال ملتا تھا یا جو وہ لوٹ لیتا تھا اسی کا ہوتا تھا۔ اسلام نے اس کے حوالے سے 3 طرح کی رہنمائی فرمائی۔ ایک تو اگر کوئی مسلمان مجاہد کسی کافر دشمن کے خلاف لڑے گا اور اس کو قتل کر دے گا تو جو اس شخص سے مال ملے گا اس کو سلب کہتے ہیں۔ یہ سلب شدہ مال اسی مجاہد کا ہوگا جس نے اس کو قتل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس اس کی تلوار تھی، ڈھال تھی، اس کی جیب میں کوئی اشرفیاں ہوں، پیسے ہوں، جو چیز اس مقتول کے پاس ہوگی وہ مجاہد کو ملے گی جس نے اس کو مارا ہے۔ دوسرا اس میں اصول یہ فرمایا کہ اجتماعی طور پر اگر جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کا لشکر کافروں کے لشکر سے لڑتا ہے اور وہ لشکر پسپا ہوتا ہے، ہار جاتا ہے اور بھاگ نکلتے ہیں وہاں سے، کچھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، باقی سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ جو اجتماعی طور پر سامان اکٹھا ہوگا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کی تقسیم کا طریقہ کار اسلام نے یہ بتلایا کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ غریب، یتیم، مسکین، عوام کی فلاح و بہبود پر لگایا جائے گا۔ اس مال کو اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا حصہ مقرر کیا ہے، اور باقی سارے کا سارا جو مال ہوگا وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ جتنے مجاہد ہوں گے اس مال کو ان پر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر مسلمان جنگ کے لیے نکلے، کفار سے لڑائی کے بغیر ہی فتح ہو گئی، وہ بھاگ گئے پہلے لڑائی سے اور اپنا مال مویشی جو کچھ چھوڑ گئے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا مال خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بیت المال میں جائے گا، اس میں سے مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک جنگ کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، بڑی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑے، شہید کر دیے گئے۔ تو صحابہ کرام آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کتنا بہادری کے ساتھ لڑے اور بالآخر شہید ہوئے، وہ تو اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے جو چادر میری بغیر اجازت کے اٹھائی تھی نا، وہ جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھیں اسلام کے قوانین میں رعایت نہیں ہے، نیت بھی ان کی خالص تھی، لڑے بھی۔ ہم یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے چادر اس نیت سے لے لی ہوگی کہ جب تقسیم ہوگا، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کسی کے پاس اظہار کیا کہ میں نے یہ چادر اس لیے لی ہے کہ جب تقسیم ہوگا اگر میرے حصے میں کوئی اور چیز آئے گی تو میں کہہ دوں گا اے اللہ کے رسول میں نے یہ چادر لے لی ہے، یہ میرے حصے کی چیز کسی اور کو دے دیں۔ ان کو وہ پسند آ گئی تھی، لیکن ان کی وفات ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر لپٹی ہے جو میری اجازت کے بغیر انہوں نے لی۔ تو اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانا وہ اللہ کی خلاف ورزی سیدھی سادھی، اور ان چیزوں میں بالکل رعایت نہیں ہے۔ جنگ کرنے کے آداب بتلائے گئے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے، یہ نہیں غور کرنا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے، جتنے بھی ہو اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے ڈٹ جاؤ۔ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، اس یقین کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹے رہنا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے، باقاعدہ اس کے احکامات نازل ہوئے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ نماز میں شامل ہو اور ایک گروہ لڑتا رہے، وہ ایک رکعت پڑھ کے واپس چلا جائے جنگ کے لیے اور دوسرا گروہ آ جائے، امام اسی حالت میں کھڑا رہے گا، وہ دوسرا گروہ اپنی رکعت پڑھے گا، امام ویسے ہی کھڑا رہے گا،
سلام پھیرے گا جب تو یہ گروہ واپس محاذ پہ چلا جائے گا، دوسرا گروہ آ کر پھر واپس آ کر اس کے ساتھ مل جائے گا، یعنی کہ دو دو رکھتے ہیں اس طریقے سے باری باری پوری کرنی ہے سب نے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر میدان جنگ جہاں پر جان کے خطرے پڑے ہوئے ہیں تو ادھر نماز معاف نہیں ہے، تو ہم کون سے محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ دکان ہے جی، نوکری ہے، فصل ہے، دوست بیٹھے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، سب بہانے ایسے ہوتے ہیں کہ جی میرا یہ عذر ہو گیا، میں نے نماز چھوڑ دی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نماز اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قربان کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ جنگ کے لیے تیار نہ ہوں کفار میں سے، تو ناحق قتل نہیں کرنا کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجا کرتے تھے نا، آج کے جدید ترین دور کے اندر بھی ایسے آداب نہیں ملتے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو مت مارنا، فصلوں کو تباہ و برباد نہ کرنا، جو غیر مسلم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں مشغول ہوں ان کو قتل نہ کرنا، کوئی تمہیں سامنے سے ملے اور تم سے نہ لڑنا چاہے اس کو بھی قتل نہ کرنا، اس سے لڑنا ہے جو تم سے لڑنا چاہے۔ لیکن آج کے اس جدید دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، غزہ کے اندر دیکھ لیں، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے ہسپتالوں کے اندر جو مریض تھے وہ لڑنا چاہتے تھے، انہوں نے ناحق ان بدبختوں نے مسلمانوں کو کاٹا ہے۔ پھر دہشت گرد بھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اسلام امن کا دین ہے، لیکن اسلام باقاعدہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پر دین کی ناموس کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، اسلامی شعار کی بات ہو، تو پھر لڑنا ہے، مرنا ہے، کٹنا ہے یا مارنا ہے۔ سورۃ توبہ ہے دوسرا حصہ۔ مکہ مکرمہ چونکہ اسلام کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل آیت فرمائی کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بے شک خاندان رسول میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی بھی شخص بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کر سکے گا، یہ عربوں میں عام عادت تھی، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور جو لوگ وہاں پر تھے ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ 4 ماہ ہیں تمہارے پاس، سوچ لو اگر اسلام قبول کر لو گے تو ٹھیک ہے، یا یہاں سے نکل جاؤ یا پھر تمہارے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد مشرکین عرب کے بعد یہود و نصارہ کے خلاف بھی اعلان جہاد کیا گیا کہ جو بھی یہودی یا عیسائی مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا، مسلمانوں کا نقصان پہنچائے گا، اسلام اس کے خلاف بھی جہاد کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا غزوہ موطا کے وقت۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس کے اندر مسلمان کمزور بھی تھے، مقابلے میں دنیا کی واحد سپر پاور روم تھی، اور یہ اتنی طاقتور تھی جیسے آج کے دور میں ہم امریکہ، روس، چائنا، برطانیہ، آسٹریلیا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں ان سب کا اتحاد ہو جائے تو اس وقت کی وہ روم کی ایک فوج تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ لڑنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ اب منافقین بہانے ڈھونڈنا شروع ہو گئے، کسی نے کہا کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، بچے اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرما دیا کہ ان کی چالوں میں نہ آئیے گا، کسی کو اجازت نہیں دینی، رخصت نہیں دینی، لڑنا ہے، سارے جائیں گے۔ اب وہ منافق انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فصلیں تیار ہو چکی ہیں، ان کی فصل کھجور کے باغ ہوا کرتے تھے، تیار تھی بالکل کھجور، گرمی کا موسم تھا۔ چند صحابہ کرام بھی کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر یہ تھا کہ یہ لشکر نکلتا ہے پیچھے سے جا کر مل جائیں گے، نیت نہیں تھی کہ جنگ میں نہیں جانا، وہ سستی اور غفلت ایسی ہوتی کہ وہ رہ گئے۔ آگے اللہ کے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جنگ ہوئی نہ۔ نبی کریم علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی کہ ان کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ جو حتیٰ کہ ان صحابہ کے اوپر ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو گیا، اللہ سے انہوں نے معافی طلب کی، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا کہ ہمیں معافی ملے۔ بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے لیے آیات نازل فرمائی، کیونکہ یہ نیت میں سچے تھے، صرف غفلت ہوئی تھی، سستی ہوئی تھی، اس کی سزا ان کو قطع تعلقی کی شکل میں مل گئی تھی۔ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب جہاد کی بات آ جائے تو بغیر کسی عذر کے مسلمان پیچھے رہیں۔ جہاد قیامت تک قائم رہنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن یبرح ھذا الدین قائما، جب تک یہ دین قائم رہے گا، یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر لڑتی رہے گی، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک قتال رکنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ فتنہ انہوں نے قائم رکھنا ہے۔ اللہ کے بندے اس کے مقابلے میں جہاد کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔